اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل یعنی رمضان ٹو رمضان وذ سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی تفسیر کا 30واں ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ اہل ایمان اور اہل نفاق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں سے بہشت کے باغات کا وعدہ کیا ہے، جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور دائمی جنتوں میں پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیرحمہم اللہ فرما کر اہل ایمان پر رحم کرنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ اس آیت مجیدہ میں اس رحمت کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، روایات میں بیان ہوا ہے کہ جنات عدن بہشت کا بہترین حصہ ہے، اور جنت کے اس حصے میں انبیاء، صدیقین اور شہداء قیام پذیر ہوں گے، اور اس میں اتنی نعمات ہوں گی جو کہ چشم تصور سے بھی کہیں زیادہ ہوں گی۔ تفسیر کنز الدقائق۔ اہل ایمان اور اہل نفاق کا موازنہ۔ سورہ توبہ کی آیات نمبر 67، 68، 71، 72 کے مطالعے سے اہل ایمان اور اہل نفاق کی حسب ذیل خصوصیات کھل کر سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، منافق کا کردار یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ہے، وہ برائی کا حکم کرتا ہے اور نیکی سے منع کرتا ہے، جبکہ مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ نمبر 2، منافق خدا فراموش ہوتا ہے، نسوا اللہ، جبکہ اہل ایمان ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں کہ مصداق ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اہل نفاق یقبضون ایدیہم کے تحت بدترین کنجوس ہوتے ہیں، جبکہ اہل ایمان ویؤتون الزکاۃ پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، منافق فاسقون ہیں جبکہ مومن یطیعون اللہ ہیں۔ نمبر 6، اہل نفاق سے نار جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ اہل ایمان سے جنات اور مساکن طیبہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 7، منافقین کے لیے خدا نے لعنہم اللہ کہا ہے، اور اہل ایمان کے لیے رضوان من اللہ کہا ہے۔ نمبر 8، منافق عذاب مقیم کے حقدار ہیں۔ نکات میں ہم نے منافقین کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کیا، اب آئیے اس آیت کے پیغام کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی طرف سے ملنے والی جزا میں اہل ایمان مرد و عورت مساوی ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات۔ نمبر 2، جنت کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اہل جنت وہاں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں کی نعمات بھی جاویدانی ہوں گی۔ نمبر 3، آخرت کی زندگی صرف روحانی اور معنوی نہیں ہوگی، وہاں کی زندگی مادی اور جسمانی بھی ہوگی۔ جنات مساکن طیبہ۔ نمبر 4، اچھی رہائش کی قدر و قیمت کے لیے اس کا اچھا ماحول اور مقام میں بھی ہونا ضروری ہے۔ مساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ نمبر 5، پانی، سرسبزی، باغ و بستان اور خوبصورت رہائش گاہ انسان کی فطری خواہش ہے، یہ فطری خواہش معنویت پر ایمان لانے سے پوری ہو سکتی ہے۔ وعد اللہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ نمبر 6، معنوی لذات جنت کی مادی لذات سے بلند و برتر ہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ نمبر 7، جنت کے بھی کئی مدارج ہیں، جنات تجری، جنات عدن، ورضوان من اللہ اکبر۔ نمبر 8، اللہ کی رضا اور اخروی کامیابی کا حصول ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، الفوز العظیم۔ تو یہ تھی آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر
73 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بڑی سرنوشت ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ جب تک منافق مسلمانوں سے باقاعدہ جنگ نہ کریں اور کافر حربی نہ بنے ہوں تو اس وقت تک ان کے ساتھ زبان سے جہاد کیا جائے گا۔ تفسیر المنار۔ اس آیت کے نزول سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے ساتھ نرم برتاؤ کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سخت برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ تفسیر فی ظلال القرآن۔ نکات کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، جہاد مسلمانوں کے رہبر کے فرمان اور نظریے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یا ایہا النبی جاہد۔ نمبر 2، نظام اسلامی میں رہبر ہی سپہ سالار ہوتا ہے۔ یا ایہا النبی جاہد۔ نمبر 3، اسلام کفر و نفاق کے خلاف مقابلے کا دین ہے۔ جاہد الکفار والمنافقین۔ نمبر 4، ہمیں چاہیے کہ اندرونی دشمنوں کے خلاف جنگ کریں۔ جاہد الکفار۔ نمبر 5، مسلمانوں کے رہبر کو بڑی طاقتوں کے خلاف مضبوط ارادے کا مالک ہونا چاہیے۔ یا ایہا النبی جاہد واغلظ۔ نمبر 6، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ پیکر رحمت تھے لیکن کفر و نفاق رکھنے والے دشمنوں سے آپ کو سختی برتنے کا حکم دیا گیا تھا۔ واغلظ علیہم۔ نمبر 7، کفار اور منافقین سے جہاد ان کے لیے دنیاوی عذاب ہے اور آتش دوزخ ان کے لیے اخروی عذاب ہے۔ ومأواہم جہنم۔ نمبر 8، منافق کا انجام برا ہوتا ہے۔ وبئس المصیر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔